السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم اور میں ہوں اس وقت قطر میں۔ یہاں اگر میں نے ایک بات نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ان ممالک کے پاس صرف تیل گیس جیسے ذخائر ہیں، اور قطر نے اتنی اسٹرانگ جی ڈی پی بنائی ہوئی ہے، ایک اسٹرانگ انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے۔ اپنے شہریوں کا جتنا یہاں خیال رکھا جاتا ہے نا، ان کی نسلیں تک ان لوگوں نے محفوظ کی ہوئی ہیں، ان کی نسلوں تک کا فیوچر ان لوگوں نے سیکیور کیا ہوا ہے۔ صرف کیا ہے، ایک ڈسپلن ہے، کرپشن نہیں ہے، جو چیز آ رہی ہے وہ لگا رہے ہیں۔ تو کرپشن کے نہ ہوتے ہوئے بہت کچھ ہے ان لوگوں کے پاس۔ اگر ہم اس کا کمپیریزن پھر اپنے ملک پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں تو انتہائی قسم کی نا پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ۔ ایسے لوگ ملے بدقسمتی سے، 75 سالوں میں بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، وہیں نہیں بدتر حالت ہوئی ہے ہماری۔ ہم آگے تو بڑھے نہیں لیکن ہماری حالت اور بھی بدتر ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کس کا قصور ہے؟ کس کو آپ جو ہے اس کا قصوروار ٹھہرائیں گے؟ اس میں ہم سب کا قصور ہے۔ جتنے بھی لوگ آج تک ووٹ کاسٹ کرتے آئے ہیں، کیوں غلط لوگوں کو ہر بار موقع دیا جاتا رہا؟ ایک پارٹی دو تین دفعہ وہ جو ہے وہ آ کر ساری جو ہے وہ بھاگ دوڑ سنبھالتی رہی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ آج پاکستان کا نوجوان اتنا ڈپریس ہو چکا ہے نا، بتا نہیں سکتے۔ میں یہاں آیا ہوں، میں بھی جاب کے لیے آیا ہوں، تو ہر کوئی جاب کے لیے باہر آنا چاہ رہا ہے۔ وہاں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، کس نے کی ہے؟ ہمارے پاس ہم ایک ایگریکلچر، ہماری اکانومی، ایگریکلچر کو کتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں؟ کچھ بھی نہیں، الٹا اس کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ کسان جو ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان طبقہ ہے پاکستان میں، جن کو سبسیڈائز نہیں کیا جاتا، جن کو ان کی ضروریات کی چیزیں بھی وقت پر نہیں مل پاتی۔ تو اس میں کس کا قصور ہے؟ کس نے ہمیں اس دوراہے پر لا کر کھڑا کیا ہے؟ تو سوچ سمجھ کر، اچھا سب سے زیادہ پھر ایک جو چیز ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ کوئی پہاڑوں سے اتر کر ہم پر حملہ آور نہیں ہوا جس نے سارے اسباب ہمارے کھا لیے، ہمارے ریسورسز جو ہے وہ ہڑپ کر لیے اور ہمیں وہ ایٹ دی لاسٹ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ نہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم خود لاتے رہے، یہ ہمارے اپنے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں اس چوراہے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ باقی قابض جو لوگ ہوتے ہیں نا خطوں پر، جو کہیں پر جا کر قبضہ کرتے ہیں، اپنا تسلط قائم کرتے ہیں، اپنی حکومتیں بناتے ہیں، وہ بھی اتنا برا حال نہیں کرتے۔ وہ بھی کم از کم اگر وہاں سے کوئی چیز ہتھیارے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دے بھی رہے ہوتے ہیں۔ برٹش نے کیا نہیں دیا؟ انہوں جاتے جاتے ہمیں ایک ریلوے کا نظام دے گئے، ہمیں پنجاب سونا اگلنے والی زمین ہے، ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ہے، ایک ایسی دھرتی ہے جو سونا اگلتی ہے اگر اس پر کام کیا جائے۔ اگر کسانوں کو تھوڑا سا ان کے سر پر ہاتھ رکھا جائے تو وہ سونا اگلنے والی زمین ہے۔ ہم کیا نہیں ایکسپورٹ کر سکتے، لیکن کیا ہے، ہم نے ایسا کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہم نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ ہم آگے نکلیں، ہماری بھی جی ڈی پی جو ہے وہ سٹرانگ ہو، ہم بھی دنیا میں سر اٹھا کے چلیں، یہ تو ہم نے کبھی چاہا ہی نہیں۔ تو ایک سونا اگلنے والی زمین، گورے برٹش جو تھے وہ سونا کہہ کر گئے تھے کہ پنجاب کی زمین جو ہے وہ سونا ہے۔ تو کیا کیا ہم نے؟ وہ جاتے جاتے ایک ایسا نہری نظام دے کے گئے، حالانکہ میں نے کہیں سے سنا تھا کہ برطانیہ میں کوئی اتنا سالڈ قسم کا نا کوئی نہری نظام نہیں ہے جو انہوں نے وہی ماڈل اٹھا کے جو وہ یہاں لے آئے۔ نہیں، انہوں نے پہلے ایک پوری ڈاکومنٹیشن ہوئی، اس کے بعد انہوں نے انجینئرز بلائے، انہوں نے وہ آلات بنائے، انہوں نے لیول چیک کیے، انہوں نے جا کے پھر یہ نہری نظام ہم کو دیا، دنیا کا بہترین نہری نظام دے کر گئے وہ جاتے جاتے۔
ایک ریلوے کی پٹڑیاں بچھا کر گئے، چاہے انہوں نے جس مقصد کے لیے بھی بنائی، لیکن وہ ہمارے کام تو آئی نا۔ کم از کم لوٹ پاٹ کرنے والے لوگ، قابض تسلط قائم کرنے والے لوگ بھی کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں، جاتے جاتے کچھ نہ کچھ۔ وہ بھی ریسورسز کو اتنی برے طریقے سے نہیں کھاتے جتنا ہمارے لوگوں نے کھایا۔ ان کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں، 2 نیشنلٹیز ہیں، ان کو کیا ہے؟ رول تو بیچارہ غریب کا بچہ رہا ہے، رول تو وہ روک رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے۔ کہاں جائے گی یہ عوام؟ اب میں ادھر قطر میں ہوں، میری دوستوں سے بات ہوتی ہے پیچھے، تو ہر کوئی نکلنا چاہ رہا ہے۔ ابھی ادھر بھی حالات ڈاؤن چل رہے ہیں، تو جاب مارکیٹ ہے نہیں فیفا کے بعد، ابھی ڈپریس ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ ڈپریس ہیں، ماسٹر کر کے بیٹھے ہیں لیکن ڈپریس ہیں۔ اب اس کا کون خمیازہ بھگتے گا؟ اب اس کاغار پر کس نے لا کر کھڑا کیا ہے؟ ان لوگوں نے جن کو ہم خود لائے، الیکٹ کیا، ہم نے ووٹ دیے، ہم نے انگوٹھے کالے کیے تھے اس وقت، اور ہمیں وہ اس کاغار پر چھوڑ کر اب ہر کوئی برطانیہ میں جا کے بیٹھا ہے، کوئی لنڈن میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی جزیرے خرید رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اور سفرنگ کس کے حصے میں آئی ہے؟ وہ آئی ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں، ہم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں، جو افورڈ نہیں کر پائے، جو اس ملک کا کچھ بگاڑ نہیں پائے۔ کھا گئے ہمیں ہمارے لوگ۔ ابھی اتنا دکھ نہیں ہوتا اگر کوئی پہاڑوں سے اتر کر آیا ہوتا نا، آگے پاکستان کے سارے وسائل کھا جاتا، سارے ریسورسز ہڑپ کر جاتا اور یہاں سے چلا جاتا لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کے، تو اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ یہ جو اب کڑواہٹ ہے لہجوں میں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں اتنا دور لا کر کھڑا کیا ہے۔ اب ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی کمپیٹ کرنے سے رہے۔ افغانستان بھی ہم سے آگے نکل گیا، جس نے 50 سال جنگ لڑی، ٹھیک ہے۔ صرف کیا ہے، تھوڑا سا ڈسپلن لانا ہے، تھوڑی سی گورننس اچھی کرنی ہے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ سونا اگلنے والی زمینیں ہمارے پاس ہیں۔ اچھا، اس ملک میں جو ہے، قطر میں اتنا شدید موسم ہے، یہاں ٹورزم کیا ہوگی؟ ابھی ہمارے پاس دنیا کے بہترین موسم ہیں، کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس شمالی علاقہ جات کتنے خوبصورت علاقہ جات ہیں، تو ہمارے پاس ٹورزم کا وہ ایک ہتھیار ہے نا، جسے ہم آج بھی اگر ایک اچھے طریقے سے چلائیں، ایک استحکام لے کر آئیں، ایک جو ہے وہ سیکیورٹی کے جتنے بھی تھریٹس ہیں ان کو کلیئر کریں، تو ہمارے پاس ٹورزم کا ایک بہت بڑا ہتھیار ابھی بھی موجود ہے جو ہم چلا سکتے ہیں۔ تو لیکن نہیں، کسی کو نہیں پڑی ہوئی، بس سفر کرتے چلو، سفر کرتے چلو، سفرنگز ہی حصے میں آئیں گی ہمارے۔ تو اب آئندہ سے پلیز ووٹ مانگنے والوں سے سوال ضرور کرنا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں، کہ در بدر ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں انہیں جاب کے لیے انہیں۔ تو نیکسٹ الیکشن میں سوال ضرور کرنا ہے لوگوں سے، یہ عقیدتیں چھوڑو، اب بصارت سے کام لو، اب بصیرت کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھو۔ مرغے چھترے بکرے رکھنے کی بجائے، منرل واٹر رکھنے کی بجائے، بے موسمی فروٹ رکھنے کی بجائے لوگوں کے سامنے سوال رکھو، ان لوگوں کے سامنے وہ سوال رکھو، اپنی نسلوں کے سوال رکھو کہ اگر تم آؤ گے تو تم کیا کرو گے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ ہے کوئی پلان جس سے ہمارے بچوں کا مستقبل بن سکے؟ ورنہ اسی طرح لتر لگتے رہیں گے اور ہم پیچھے ہی چلتے رہیں گے۔ تھینک یو۔